الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہر اٹکے ہوئے کام اللہ ہی پورے کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے۔ اب اگر ہم غور کریں کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انسان اس کے ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے، اس کے بڑے کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے۔ چھوٹا بچہ ماں کو پکارتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مقدمہ ہو گیا، وکیل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا مضبوط وکیل کرنا چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے۔ اور جو ہے اسی طرح انسان مخلوق کے اندر ڈھونڈتا ہے کون میری مدد سب سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم مخلوق کے ساتھ معاملات تو کریں لیکن انحصار اللہ تعالیٰ پر کریں۔ تو چنانچہ جو ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اللہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم کائنات پہ غور کریں گے تو ہمیں اس کائنات کے اندر ہر طرف اللہ رب العزت کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں اور اس میں جو ہے نیلا آسمان حد نظر تک پھیلا ہوا، دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہ نیلا آسمان اسی طرح نظر آتا ہے۔ اور جو ہے اسی طرح آسمان پر آنے والے بادل ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے جو چمک رہا ہے، ان سب پہ اگر غور کریں گے تو ہمارا دل خود بخود کہے گا کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت عظمتوں والے ہیں۔ اور انسان کا دماغ تو چھوٹا سا ہے، وہ کیا سمجھے گا اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو۔ اگر ہم دیکھ کر تھوڑا سا غور کر لیں، سمندر کے اندر آنے والی جو لہریں ہیں، تلاطم ہے، ان موجوں کے اوپر اگر غور کریں گے تو اس کا پھیلاؤ اور اس کا زور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح سورج کو جب ہم چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہم سوچیں کہ بھئی یہ نور کا اتنا بڑا بلب جو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح پھول کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کے جمال کا خیال آئے گا کہ وہ کتنا ہوگا۔ اگر شیر کو کی طرف دیکھیں تو اللہ کے جلال جو ہے اس پہ ہمیں پھر خیال آئے گا کہ اگر اللہ کے سامنے بندہ ہوگا تو اللہ کا جلال ہو تو پھر انسان کیا کرے گا۔ ایک شیر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے جو اللہ کی مخلوق ہے، تو بھائی اللہ کے سامنے کیسے قدم ٹکا سکیں گے، کیسے کھڑے ہو سکیں گے۔ تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تو بہت ہی بڑے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو بھائی صاف ظاہر ہے ہم اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور اللہ تو بہت ہی بڑے ہیں۔ کیونکہ جس طرح اگر بیماری ہوئی تو بندہ کہتا ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بڑا ڈاکٹر مل جائے تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ ہو جائے تو بڑے وکیل کے پاس جاتے ہیں، پھر انسان کو جو ہے اطمینان ہو جاتا ہے۔ کوئی اٹکا ہوا کام ہوتا ہے تو انسان جو ہے کسی بڑے کے پاس چلا جائے تو دل اطمینان میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن جو ہے جب یہ بات سوچتا ہے کہ سب سے بڑے تو اللہ ہے، اور اگر ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا تو بس پھر تو اطمینان ہی اطمینان ہے، پھر تو پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ یہ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اور یہ ہر وقت خیال دل میں جمانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اذان ہوتی ہے، 4 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تمام مخلوق کو دیکھیں، ہوا، مٹی، پانی، آگ، 4 چیزیں ان کے عناصر ہیں اور اسی سے وہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر جو ہے ان چیزوں کے اندر طاقت رکھی ہے۔ آگ جو ہے وہ بھی بڑی طاقت والی چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پانی کے اندر بھی طاقت رکھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جو ہے طاقت والے ہیں۔ ہوا میں بھی طاقت ہے لیکن اللہ اعلان کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے
زیادہ طاقت والے ہیں، مٹی کے اندر بھی طاقت ہے، لیکن اللہ نے اعلان کروا دیا کہ جو ہے اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو چنانچہ چاروں سمت میں جہاں انسان کی جو بناوٹ ہے وہ ہوا مٹی پانی آگ سے بنی ہوئی ہے، اور تمام مخلوق بھی ہوا مٹی پانی آگ سے بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاروں سمت پر اعلان کروا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا آگ کی طاقت کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں، سمجھیں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ آگ جب لگتی ہے تو بھائی شعلہ بھڑکتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ وہ جو ہے رشیا کے ایک علاقے میں سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک کنواں پیٹرول کا کھودا جا رہا تھا، اور کسی وجہ سے فنی خرابی کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی۔ اب اس آگ لگنے سے جو شعلہ نکلا وہ کئی فرلانگ بلند شعلہ تھا، اتنا اونچا جا رہا تھا۔ اب جو ہے اگر ہم نے اتنی آگ کبھی دیکھی ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ آگ جو ہے کتنی طاقت والی چیز ہے، اور اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے اس سے کتنا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ آگ جو ہے پل بھر میں بڑے بڑے جو ہے جنگلوں کو جو ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح پانی کی طاقت جو ہے وہ اگر کبھی کسی علاقے میں اگر آپ نے کوئی فلڈ آتا ہوا دیکھا ہو کہ پانی کس طرح سے آتا ہے، اور اس کے بہاؤ میں کس طرح بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے چیزیں جو ہیں بہہ جاتی ہیں، بڑے بڑے درخت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، پانی جو ہے اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز جو بنائے گئے وہ بھی جو ہے پانی کی اس طاقت سے ڈوب جاتے ہیں۔ ہوا کے اندر بھی بڑی طاقت ہے۔ قوم عاد جو ہے ان کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ من اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے ہمارے سے زیادہ طاقت والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑے قد قامت و طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو پھر جو ہے ان پر ایک تیز ہوا تو عام طور پہ بڑی لطف اندوز ہوتی ہے اور انسان کو بڑا اچھی کیفیت دیتی ہے، لیکن جب یہ عذاب بن کر آ گئی تو پھر جو ہے یہ ہیریکین کی شکل میں جو ہے اس نے آ کر جو ہے اتنے بڑے بڑے جو انسان تھے جن کو اپنے اوپر ناز تھا اپنی طاقت کا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے گرے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں طاقت تو بھئی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح مٹی جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقتور چیز ہے، کیونکہ جب یہ ہلتی ہے زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، اور زمین کے بہت سارے ٹکڑے جو ہے وہ پہاڑ کی شکل میں اوپر آ جاتے ہیں، اور اگر اس جگہ پہ کوئی بستیاں بنی ہوتی ہیں سب کی سب اس کے اندر تہس نہس ہو جاتی ہیں، سب گھر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی جب زلزلہ آتا ہے، ارتھ کویک آتا ہے، ایک تو زمین سائڈ ٹو سائڈ ہلتی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ یہ زمین اوپر اور نیچے کی طرف جب ہلتی ہے تو بہت ہی عذاب لاتی ہے۔ اور جو ہے اس ساری چیز کو جب دیکھیں تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، چاہے وہ ہاتھی ہے، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ جو ہے بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں، یا انسانوں میں کوئی اگر بڑا طاقتور ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ایک جو ہے چھوٹا سا وائرس ہو جائے اور جو ہے فلو ہو جائے، یہی بڑا انسان زمین پہ گرا ہوا پڑا ہوتا ہے، کرا رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ اور یہی نوجوان جو آج جو ہے بڑی طاقتور اپنی شخصیت سمجھتا ہے، لیکن بھائی بڑھاپا تو سب پہ آتا ہے۔ آپ بوڑھے لوگوں سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو کہیں گے ہم بڑے کھلاڑی ہوتے تھے، ہم بڑے دوڑتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، بڑے ہم نے کام کیے، لیکن آج سوٹی لے کے چلتے ہیں اور جو ہے طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ بھئی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، ہاں اللہ نے جس مخلوق کو جو دینا تھا وہ دے دیا۔ تو اس حال میں جو ہے بھئی اللہ کی مرضی چلے گی، انسان کی مرضی نہیں چلے گی۔ ہر حال میں مولا کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ذرا غور کریں تو مرضی اللہ کی ہی چلتی ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا اور جنت میں ٹھہرایا، اور وہ چاہتے تھے میں ہمیشہ کسی طرح جنت میں رہوں، شیطان نے اسی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر آپ شجر ممنونہ کا استعمال کر لیں گے آپ ہمیشہ جو ہے جنت میں رہیں گے اور یہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔
لیکن ہوا کیا، مرضی اللہ کی چلی اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنا پڑا۔ تو منشا کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور طوفان آیا، سگا بیٹا ہے اور جو ہے پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، کیا ہمارے بیٹے یہ اس جو ہے دین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لیکن بیٹے نے بات نہ مانی، وہ تو کہنے لگا کہ بھئی مجھے جو ہے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، یہ جو ہے سمندر، یہ پانی جو ہے دریا کا کتنا ہو جائے گا۔ تو اس کے خیال میں یہ تھا، ابھی یہ آرگومنٹس جو ہے باپ بیٹے کے درمیان چل رہی تھیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ایک موج ایسی پانی کی آئی اور بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ڈبو کے رکھ دیا۔ تو اب نوح علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے طوفان کی نظر ہو جائے، مگر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حالانکہ سامنے نوح علیہ السلام ہے جنہوں نے جو ہے دن اور رات جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے دین کو پھیلایا، مگر مرضی کس کی چلی؟ اللہ کی چلی، ہے نا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ فرما لیا کہ وہ شہد کا استعمال نہیں کریں گے، چنانچہ آپ نے جو ہے اس بات کو بتا دیا اپنی بیویوں کو، اور اللہ کی طرف سے پھر قرآن مجید میں جو ہے یہ فرمان اللہ کا آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہی حلال ہے، اور جس کو حرام کہا اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ تو مرضی تو اللہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی وجہ سے اگر کہہ دیا کہ میں شہد نہیں کھاتا، تب تغی مرضات ازواجک، اللہ کے تعالیٰ نے پوچھ لیا کیا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو حرام کرنے لگے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم۔ لیکن کیونکہ اللہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں، فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی آیت نازل کر دی کہ اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے نا۔ تو پریشان ہونے والی بات نہیں، لیکن بھئی مرضی کس کی چلی؟ مرضی اللہ کی چلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ میں جو ہے یہ اب شہد کا استعمال نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے اس کو حلال کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شہد منگوایا اور اس کا استعمال کیا، اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ دیکھیں مرضی اللہ کی چلتی ہے کیونکہ اللہ بڑے ہیں۔ اب جب اللہ بڑے ہیں اور مرضی اللہ کی چلتی ہے تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی بڑھائی والی بات نہ کریں۔ اور بڑھائی میں دو چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہیں، ایک ہے شرک اور ایک ہے کبر۔ اب شرک اور کبر میں جو ہے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی بھی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو اب یہ جو ہے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ شرک جو ہے یہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے جی بڑھائی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک ریلیشن ہے شرک کا اور کبر کا، کیونکہ یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے جنت سے محرومی ہے۔ تو جو متکبر آدمی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور جو مشرک ہے وہ مخلوق میں سے کسی کو بڑا بنا لیتا ہے، کسی بت کو بڑا سمجھ لیتا ہے جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یا کسی چیز کو بڑا سمجھ لیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا۔ جب میں بڑا نہیں تو کبر مجھے سجدہ نہیں، جب کوئی اور بڑا نہیں تو سجدہ کسی کے سامنے کیا نہیں جا سکتا۔ تو عبادت فقط اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا، کسی اور کے نام سے کچھ نہیں کرنا، بلکہ فقط اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اسی طرح جو ہے دو کلام ایسے ہیں جس کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے۔ ایک اللہ اکبر جب جو ہے
پکارا جاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا قول ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ کہا جاتا ہے شیطان بھاگتا ہے۔ بھئی جو ہے اللہ بڑے ہیں، شیطان بھی جانتا ہے کہ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے حضرت جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جب اللہ کے خوف میں بعض اوقات جب جو ہے کانپتے ہیں تو سکڑتے سکڑتے ایک چڑیا کے جو ہے برابر ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے سائز میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بھئی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، صبح شام اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کو ہی بڑا سمجھنا چاہیے، اور اپنے اس معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی جو ہے ہمارے سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور واقعی اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ جو ہے اللہ بڑے ہیں، اور جب بڑے کا سہارا مل جاتا ہے تو پھر کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب ہم انسان ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو یہ دنیا کائنات اور یہ ہماری زندگی بنائی ہے، اس کے اندر حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کو جو ہے مدد چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا انسان جو ہے ان عدلتے بدلتے حالات میں جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم بندوں کے درمیان میں خوشی، غمی، صحت اور بیماری اور پریشانیاں اور اطمینان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں کُلٌّ یُصِیبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا کہ کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر لکھی ہے۔ اور ہمارا بھی عقیدہ ہے والقدر خیری و شر من اللہ تعالیٰ، بھئی سب کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ خوشی کے حالات ہیں، چاہے وہ مصیبت کے حالات ہیں۔ اور جو ہے ایسی صورت میں انسانوں سے ہم مدد تو لیتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ تو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور مصیبت ختم ہوتی ہے جب اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے یہ تکلیفیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو پکارنے کے بجائے مخلوق پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے پاس فلاں سفارش ہے، فلاں چیز ہے، بس ہمیں تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اب ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے جی، اللہ چاہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کو برباد کر دیں، اور اللہ چاہیں تو ساری بربادیوں میں سے انسان کو نکال لیں اور عزتوں والی زندگی عطا فرما دیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کے حالات کا تذکرہ کیا، ان کے اوپر اگر ہم نظر رکھیں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلا واقعہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال تک جو ہے قوم کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بلاتے رہے، ڈے اینڈ نائٹ کام کیا، اور جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے اللہ کی طرف پکارتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، حتیٰ کہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا کہ اب آپ ایک کشتی تیار کریں، کیونکہ قوم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ 1000 سال پکارتے رہے لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہے اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، وہاں تو کوئی پانی کے آثار ہی نہیں تھے، اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے خوب اور مذاق اڑایا، اور جو ہے کہنے لگے یہاں یہ کشتی کہاں پر چلے گی، یہاں تو کوئی چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس کی، اور آپ اس کو بنا رہے ہیں کہ یہ پانی میں چلے گی۔ تو ایسی صورت میں قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے آج کر لو جو ہے مذاق خوش گپیاں ہیں جی، لیکن ایک وقت آئے گا جب
جو ہے تمہارے ساتھ یہ مذاق ہونے والا ہوگا اور پھر تم کیا کرو گے۔ اس پہ قوم جو ہے ناراض ہوتی تھی، پتھروں کی بارش کرتی تھی، آپ ان پتھروں کے اندر دب جاتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو ان پتھروں سے پھر نکالتے تھے، اور آپ پھر دوبارہ جو ہے قوم کو نصیحت کرنے کے پیچھے جو ہے لگ جاتے تھے۔ آپ اپنے اس کام کو چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کہ ان حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا کہ اللہ تو بہتر جواب دینے والا ہے، یعنی کوئی اگر اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اور نوح علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ واپسی میں کہہ رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات دلائی۔ تو اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو بلایا؟ اللہ کو بلایا، اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ ہم نے ہی ان کو پھر اور ان کے اہل خانہ کو ہم نے اس جو ہے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو معلوم ہوا مصیبتوں سے بچانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ بات جو ہے بتا دی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو بھی بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ اب فرعونیوں کی جو ہے حکومت تھی، اور جو ہے وہ جو ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ جو ہے ماں کی گود میں ذبح کر دیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! آج اگر کوئی بادشاہ کسی ملک کا چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، اگر ایسی حرکت کرے تو لوگ اس کے تختے کو پلٹ کے رکھ دیں گے اور جو ہے اس کو سزا مل جائے گی۔ مگر فرعون اتنا طاقتور تھا، اتنا طاقتور تھا کہ وہ اس زمانے میں اس نے کم و بیش 70,000 بچوں کا قتل عام کروا دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی بچوں کو بچانے والا نہیں تھا، اور جو ہے اتنا عرصہ گزر گیا، اور جو ہے پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہمیں پکارا، ہم نے ان کے دعا کو قبول کر لیا اور ان کا غم دور کیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں غم کی کیفیت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ہمیں غم آتا ہے، ہم یا تو مخلوق کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس سب چیز کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بدلتے بدلتے حالات ہیں، اللہ بہت کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ہاں ضرورت کے لیے اجازت ہے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، آپ جو اسباب کی جو زندگی ہے وہ ضرور اختیار کریں، لیکن بھروسہ اللہ پہ کریں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو پکاریں گے تو پھر جو ہے بات بن جائے گی۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو ہے توحید میں بالکل خالص ہو کے اللہ کے ہو گئے تھے۔ اب قوم تو شرک میں جو ہے مبتلا تھی اور نمرود کو خدا مانتی تھی، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سب چیزوں سے جو ہے بالکل ہٹ کے زندگی گزارتے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے ایک فنکشن کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی چلیں اور آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پر کفر و شرک کا ماحول ہو، آپ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوتا ہوگا، ہے جی؟ کہیں پر ڈھول باجا بج رہا ہو تب بھی بندہ کہتا ہے سر میں درد ہو گیا، بھائی بہت تکلیف ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے یہی بات کہی کہ بھئی میری تو طبیعت اچاٹ ہے ان چیزوں سے، میری طبیعت تو بیزار ہے ان باتوں سے، تم جاؤ، میں تو نہیں جاتا۔ قوم چلی گئی، اور جو ہے پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت پہ تو وہ کیفیت تھی کہ انہوں نے پھر کیا کیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے اب قوم آئی، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم سنتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا نام ابراہیم ہے، نوجوان ہے،
وہ جو ہے ہمارے بتوں سے ناگواری کرتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ بھائی آگ میں ڈالتے ہیں اور اپنی معبودوں کی مدد کرتے ہیں، آؤ سب مل کے اس کام کو کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ڈونیٹ کریں گے، لکڑیاں لا لا کے جنگل سے یہاں ڈالیں گے۔ نمرود نے ایک بڑی ساری ٹرنچ بنائی اور اس نے کہا کہ اس میں لکڑیاں جمع کرتے چلے جاؤ۔ اب یہ جو ہے کتنی بڑے ایریا جو ہے جس کے اندر آگ کے لیے لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ بھڑکائی تو وہ بہت زیادہ آگ بن گئی۔ اب شیطان نے آ کر لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں ڈالو اور اس کے جھولے ٹائپ کی چیز میں ڈالو اور اس سے دھکا دو اور یہ جو ہے آگ میں ان کو گرا دو۔ اب اس دوران جو ہے بہت مخلوق پریشان اللہ کی کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے خلیل ہیں اور ان کو جو ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کسی کی مدد لینے کو تیار ہی نہیں ہے جی، اور جو ہے بڑے بڑے فرشتے بھی آئے، سب کچھ ہوا، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں آئی ہیلپ یو ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ہیلپ کروں۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے یا اللہ کے حکم سے آئے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی اجازت سے آیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر میرے ابراہیم آپ کی مدد لینا چاہیں تو آپ ان کی مدد کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو آپ سے سوال کرنے سے اللہ نے بچا لیا، اور نہ مجھے کوئی حاجت ہے کہ میں آپ سے مدد مانگوں، جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، میرے حال سے واقف ہے، تو بس میرے لیے وہی اللہ کافی ہے۔ تو یہ ہوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ جب اللہ کافی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ اللہ سے اب دعا مانگیں کہ اللہ مدد فرمائے۔ جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میرے حال کو، تو بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تو جانتا ہے، اب میں زندہ رہوں مروں، میں چاہے زمین پہ رہوں چاہے آگ میں ڈال دیا جاؤں، میرے لیے تو کافی ہے، بس میرے لیے یہی بات ہی کا بہت ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے براہ راست آگ کو کہا برداً و سلاماً علی ابراہیم، کہ اے آگ تو جو ہے ٹھنڈی ہو جا، اور بہت ٹھنڈی میں نہ ہونا بلکہ سلامتی والی بن جانا۔ کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص نہ کی جاتی تو یہ آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، یہ اپنی صفت جو ہے گنوا بیٹھتی، جو ہے اس کے اندر وہ یہ جلانے کی صفت ہی باقی نہ بچتی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دیا۔ کسی نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پر خلت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کپڑے دیے ان کو، اور وہاں جنت کے کھانے بھی کھلائے، اور آپ ایک عرصہ دراز تک وہاں پر رہے اور اللہ کی امان اور حفاظت میں رہے۔ تو اس طریقے سے اب دیکھیں جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر اللہ نے ہی بچا لیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی کہہ دیا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، لا تخافا تم دونوں خوف نہ کھاؤ۔ کیا وجہ؟ اننی معکما، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور و ارا، اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، ہے نا، سنتا بھی ہوں اور وہ تمہیں دیکھتا ہوں بھی ہوں۔ اور جو ہے یہ بات اب آپ دیکھیں کہ مومن کے دل میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے، یہ خالی جو ہے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمارے لیے اسی پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی زندگی کے اندر یہی سوچنا چاہیے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو سنتا ہے، میری پکار کا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ فکر کرنے والی کیا بات ہے، ہم تو بس ایک کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ذمے ہے، اللہ نے ہمارے ذمے لگایا کہ ہم کام کرتے چلے جائیں، مگر بھائی اس کا رزلٹ تو اللہ کے سپرد ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، ہمارا کام پورا ہو جائے اور اس میں فائدہ ہمارے لیے اللہ رکھ دیں دنیا آخرت کا۔ تو بس یہ بات ہے۔ اب دیکھو، جب اللہ ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، تو کافر ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کر کہ یہ باہر آئیں گے اور ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ مگر ہوا کیا کہ جو ہے کافروں نے اپنی طرف سے مکر کیا، مگر اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے اپنے محبوب کو بچا لیا، اور جو ہے کافروں نے جو 200 اونٹوں کا وعدہ کر کے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آئے گا، گرفتار کرائے گا، ہم اس کو انعام دیں گے۔ مگر اللہ کے نبی حفاظت سے مدینہ پہنچے، راستے میں جبل ثور پر ٹھہرے، اور جبل ثور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک پودے کو حکم دے دیا اور وہ اگنے لگا، اور جس سے آپ کو جو ہے وہ غار کا جو ہے منہ وہ ڈھک گیا۔ مکڑی کو حکم دیا کہ اس نے جالا بن دیا، اسی طرح جنگلی کبوتر نے آ کے وہاں انڈے دے دیے۔ اب لوگ ڈھونڈتے ڈھانٹتے وہاں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے جب یہ آثار دیکھے کہ اس کے اندر تو یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہاں تو برسوں سے شاید کوئی آیا ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک بندے نے جھک کر بھی دیکھا، اس کو بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ تو بھئی بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ دنیا تو مارنا چاہتی ہے مگر بچانے والا بچا لیتا ہے۔ تو بھئی اس وجہ سے اب آپ یہ سوچو کہ جب ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو اللہ ہمیں محفوظ کر لیں گے۔ جب ہم مخلوق کے پیچھے دوڑیں گے، وہ تو خود محتاج ہے نا، تو وہ کیسے ہمیں بچائے گی؟ تو کیوں نہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بڑے ہیں اور اللہ ہی کافی ہیں، اور ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ہم اس عنوان پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بڑے ہیں، اور واقعی اللہ سب کے لیے کافی ہیں۔ جتنی مخلوق ہے، آپ بتائیں کون کھلاتا پلاتا ہے، کون اس کو پالتا ہے، کس نے زندگی دی، کون موت دیتا ہے، کون پھر اٹھاتا ہے؟ یہ ساری چیز پہ اگر ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح چاند کے اندر روشنی پیدا کی، سورج کے اندر کس طرح سے تپش کو پیدا کیا، پانی کا بہنا، ہر چیز جو ہے اس پہ اگر غور کرتے چلے جائیں، انسان کس طرح بے بس پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں، پھر بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیز کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب اللہ کرتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو بھئی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے وقفے سے پہلے بہت مختلف مثالوں سے یہ بات سمجھ لی کہ انبیاء نے اللہ ہی کو کافی سمجھا۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، مقدس ہستیاں تھیں، اور وہ اگر کچھ چاہتے تھے اور اللہ اس کے برخلاف چاہتے تھے، تب بھی اللہ کی مرضی پوری ہوئی۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہماری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، واللہ اعلم باعدائکم، کہ اگر تم جو ہے اللہ کو اپنا بنا لو گے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں۔ اب ہمارے دشمن انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دشمن تو بھائی ہمارے حالات بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر قرضے اور مرض یہ سب ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں ناخوش کر دیتے ہیں، ہمیں برباد کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ جو ہے وہ اس کا ٹیک کیئر کر سکتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا خیال رکھ سکتا ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اب ہمیں دشمنوں کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی کہیں یہ ساری چیزیں، مخالف چیزیں کہیں ہم پر نہ آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اب بندے کو یہی پریشانیاں ہوتی ہیں، بھئی میرا دشمن کوئی کہیں میرے پاس نہ پہنچ جائے، مجھے کوئی نقصان نہ دے جائے۔ تو جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، میں ہی اس کو حفاظت کر لوں گا۔ اور جو ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہمارے ذمے ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، ہے نا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی،
قرآن پڑھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیمے پہ پلے بڑے اللہ نے ان کی مدد کی، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ایمان والے تھے ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن جب گواہیاں دی جائیں گی یعنی قیامت کے دن بھی۔ اللہ فرماتے انا کا لفظ کتنا معنی پر معنی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ نے ساری ذمہ داری خود لے لی، فکر نہیں کرو میں ذمہ وار ہوں، تم بس مجھ پہ جو ہے چھوڑ دو، اور جو ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اللہ واقعی ہی مدد کرتا ہے، اور یہ تو ہم نے دیکھا بھئی رسولوں کے ساتھ تو مدد ہے ہی ہے، اب دیکھیں ایمان والوں کے ساتھ بھی مدد آ رہی ہے۔ بدر میں صحابہ جا رہے ہیں اور جو ہے کمزور ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے۔ واقعی جو ہے اگر اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو جو ہے صحابہ کے پاس تو 2 تلواریں تھیں، نہ نیزے بھی کچھ اور جو ہے کچھ بھی نہیں، اور سامنے جو ہے جو دشمن تھے وہ تو لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اتنے عجیب جو ہے ڈیفنس تھا، اور حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں صحابہ بغیر تلواروں کے کیسے نکل آئے۔ اس وقت کا کلچر تھا کہ عام طور پہ بندے تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن اللہ یہاں دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ مدد کرتے ہیں، لہٰذا حالات ایسے تھے کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں میں کیا تلوار لے لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا گھر کدھر ہے؟ کہا وہ تھوڑا سا وہاں فاصلے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرورت نہیں ہے، بس چلیں۔ اور دوسرے صحابی نے کہا میرا گھر تو بالکل یہ دیوار کے پیچھے ہے، تو میں تلوار لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے اٹھا لو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بالکل بغیر ساز و سامان کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، مگر اللہ نے جب فیصلہ کر دیا تو اب یہ جنگ کرنی پڑی، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے رسول سے بھی اور مومنین سے بھی کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کر لو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہوا کیا؟ بس پھر وہی جو ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے کامیابی جو ہے مومنین کو دی، اور اس میں ساز و سامان اور جو ہے ظاہری دنیا کی چیزیں کچھ بھی اس میں نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو بھائی یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ جس نے 100% اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اس نے سمجھا اللہ میرے لیے کافی ہیں، تو اللہ واقعی اس کو پھر نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح دوسرا غزوہ احزاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے سارے قبیلے کے لوگ، اس وقت کی وہی دنیا تھی ارد گرد کی، ساری جمع ہو کر آ گئی تھی، اور جو ہے اب وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں، ہے جی، سب جمع ہو کے آ گئے، اور جو ہے ارد گرد کے لوگ بھی کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ گئے ہیں لہٰذا تم ان سے ڈرو۔ لیکن صحابہ کرام نہیں ڈرے، ہے جی، اور ان کا تو بلکہ کیا حال تھا، فزادہم ایمانا، ان کا تو ایمان، یقین، ٹرسٹ اللہ پہ بڑھتا چلا گیا اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جبکہ دوسرے لوگ کہتے تھے ڈرو، اور یہ کیا کہتے تھے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ بہت کافی ہے، بہترین ہے وہ مدد کرنے والا۔ تو ہمیں ایک ہی لفظ کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہیں، ہر تکلیف پریشانی کے اندر اللہ کافی ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پروردگار کو راضی کر لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ آتی ہے۔ تو یہ جو ہے جب ہم ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی تکلیف ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، کوئی پریشانی نہیں ہو سکے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں لے لینا چاہیے کہ اب نہ بیمار ہوں گے اور نہ ہی کوئی پریشانیاں آئیں گی، نہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی، بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی ہوگی۔ تمام انبیاء تکلیفوں اور پریشانیوں میں سے گزرے، لیکن بھائی دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ اگر دنیا میں بیماری آئی اور بندے کے گناہ معاف ہو گئے، ہے جی، اور جو ہے اب آخرت میں اس کو انعام مل گیا، تو اب آپ بتاؤ کہ یہ پریشانی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جاب پر گئے، آپ نے محنت کی اور آپ کو اینڈ پہ جو ہے
ایک ڈیسنٹ سیلری مل گئی، اب آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ جاب پہ تو بڑی تکلیف پریشانی ہے. نہیں، بلکہ ساری زندگی کرتے رہیں گے اور جو ہے سیلری کلیکٹ کرتے رہیں گے اور بڑے خوش ہوں گے کہ یار جو ہے نا میں بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں. کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اوور ٹائم بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن کمپنسیشن بہت ڈیسنٹ ہے، بینیفٹ پیکج بہت ہے. اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ یہی ڈیل بنا لی ہے. چھوٹی سی دنیا ہے، عارضی سی زندگی، اس میں جو ہے کتنی زندگی ہے ہماری، اس میں آپ نے محنت کر لی، اس میں تکلیف پریشانیاں بھی اٹھا لی، اللہ کے پر بھروسہ رکھا تو اب آخرت اللہ نے دے دی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دنیا بھی برباد نہیں کرتے. اللہ ایمان والوں کے لیے دنیا بھی سوکھی کر دیتے ہیں، اور آخرت کا تو پکا وعدہ ہی ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور جب اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو پھر کوئی بھی چیز اس کو پریشانی والی محسوس ہی نہیں ہوگی، اور وہ زندگی میں محنت کرے گا. 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا یہ محنت والی بات نہیں ہے؟ صبح اٹھنا، تہجد پڑھنا، اسی طرح فجر کی نماز، یہ سب میں تکلیف ہے. رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو من مستی کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی روزے نہیں رکھنے. اور جو ہے یہ مسلمانوں کو دیکھو پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. بھئی یہ بھوکے پیاسے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ تکلیف جو ہے ہم اٹھاتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت جو ہے وہ سنوار دے گا، اور ہمیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، اور ہمیں جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی جو ہے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور صبر کریں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو یہ بات سمجھا دیں. اب مانگنا جو ہے اللہ سے ہوتا ہے، تو جو مانگے گا اور صبر کرے گا، 2 چیزیں ہیں یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے اوپر تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں پریشانیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آپ آئے تب بھی تکلیفیں پریشانیاں ختم نہ ہوئیں. تو اللہ نے اس کا جواب میں کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اپنی قوم سے 2 باتیں کریں، ان سے کہیں کہ اللہ سے مانگو اور صبر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اگر تکلیف پریشانی آتی ہے صبر کرو اور نماز پڑھو. تو امت کے لیے ایک طریقہ سکھا دیا گیا کہ اب تکلیف پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے مانگتے رہو گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیں گے، اور اس دنیا میں عذاب کو ٹال بھی دیں گے، تکلیف پریشانیوں کو دور بھی کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اجر عطا فرما دیں گے. آپ بتاؤ کہ یہ کوئی ڈیل بری ڈیل تو نہیں ہے نا؟ تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. ہمیں تو طریقہ بتا دیا کہ بھئی اپلیکیشن دینے کا کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہر تکلیف پریشانی کو دور فرما دیں گے. تو یہ مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، چاہے کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے. بعض اوقات بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات صحت بیماری جو ہے وہ نہیں چھوڑتی. کوئی بھی تکلیف ہو، انسانوں کے پیچھے نہ بھاگیں اور جا کے تعویذ گنڈے کا کام نہ کریں، اور لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ کوئی جو ہے کالا جادو کر دو، کوئی فلاں کر دو میری، تاکہ یہ مصیبتیں ختم ہوں، یا فلاں سے اگر حسد ہو گیا وہ اچھا نہیں لگتا اس پہ کچھ کر دو، پھونک دو. نہ بھائی نہ، ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے مصیبت بھیجی ہے، اللہ ہی اس مصیبت کو ٹالیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور جب مانگتے رہیں گے اللہ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتے رہیں گے. انسان کے بلا آخر یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کامیابی والی زندگی بن جائے گی. اس لیے کہنا چاہیے حسبنا اللہ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کار ساز کافی ہے. تو کامیابی صرف کس چیز میں ہے؟ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ کی طرف دیکھیں گے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. کتنے
جو ہے کلیئر ورڈز میں قرآن مجید کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر، یہاں پہ ایمان کو بھی چیلنج ہو گیا پھر کہ اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ کون سا یقین ہے کہنا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ یقین نہیں ہے جی؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تمام امور جو ہے دنیا آخرت کے اسی کی طرف لوٹتے ہیں، سو اسی کی عبادت کرو اور اسی پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ توکل کے بارے میں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کتنی جگہوں پر بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے مانگو۔ اب دیکھیں جو ہے ہمیں جو ہے دنیا کے لیے جو ہے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا حسبی اللہ لی دینی، ہے نا، کہ دین کے لیے میرا اللہ کافی، کیونکہ ہم اب جو ہے دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آج کل بڑے فتنے ہیں اور جو ہے صبح کا ایمان شام تک کوئی پتہ نہیں، شام والا ایمان والا صبح پتہ نہیں کس حال میں اٹھے گا۔ تو ہمیں کہنا چاہیے حسبی اللہ لی دینی، اللہ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، آپ میرے دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے جی، اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ لمن بغا علی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے۔ بھئی ظالم کوئی آ جاتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے، نقصان دینا چاہتا ہے جی، کوئی غیبت کرنے والا، بہتان باندھنے والا ہے جی، کوئی ظالم بادشاہ بھئی اگر چڑھ دوڑتا ہے، اللہ کافی ہے جی۔ اسی طرح حسبی اللہ لمن حسدنی، اگر کوئی حسد کرتا ہے آپ کے ساتھ تو بھئی اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور کہیں گے اللہ جتنے بھی بڑے بڑے حاسدین ہوں مگر تو میرے لیے بہت کافی۔ حسبی اللہ لمن قادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے لیے برے منصوبے بناتا ہے۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں۔ اسی طرح حسبی اللہ عند الموت، کہ موت کا وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے، شیطان ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، کون بچائے گا؟ اللہ بچائیں گے ہے جی، اس وقت بھی جو ہے اللہ کافی۔ حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، اور قبر میں بھی کون بچائے گا جہاں اکیلے ہوں گے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے اور کرامن کاتبین آ کے پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو بھائی اس وقت کون بچائے گا؟ اللہ۔ اسی طرح حسبی اللہ عند المیزانی، اب بندے کے نام اعمال جو ہے میزان پر تولے جائیں گے تو بندے کو کون بچا سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پیش کر سکیں۔ اسی طرح حسبی اللہ عند الصراط، جب ہم صراط سے گزریں گے تو کون جو ہے ہمیں ثابت قدم رکھے گا؟ نیچے جہنم ہے اور پار گزرنا ہے اور جنت میں پہنچنا ہے، تو بھی اللہ کافی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب، تو بس ساری باتوں کا ایک ہی جواب کہ ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اگر کافی ہے تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ایمان بن جائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔